السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ ناظرین، کراچی والوں نے وزیر داخلہ سندھ کو کیا پیغام دیا ہے؟ اپوزیشن گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے، کیا حکومت کا مشکل وقت شروع ہونے جا رہا ہے؟ ججز کی جانب سے لکھے گئے خط پر سپریم کورٹ کن 6 نکات پر غور کر رہی ہے؟ آج کے پروگرام میں ان تمام موضوعات پر بات ہوگی، لیکن پہلے ہم ذکر کریں گے ججز کو ملنے والے خطوط کا۔ ناظرین، یہ خطوط ایک ایسی جماعت کی جانب سے ملے ہیں کہ جس کے بارے میں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے آج ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو دہشت گردی کے واقعات، دہشت گردوں کے معاملات پر بہت زیادہ دسترس رکھتی ہے، اور انہوں نے رپورٹ کیا ہے ان معاملات کو گزشتہ کئی عرصوں سے۔ خراسان ڈائری کے خالق، خراسان ڈائری کے مصنف ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے، اور آج آپ کو وہ بتائیں گے کہ ایک ایسی ڈرا دینے والی جماعت کہ جس سے پورے ملک میں دہشت پھیلا رکھی ہے، اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں، یہاں تک کہ ایجنسیاں بھی کوئی معلومات دینے سے قاصر ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ آخر یہ لوگ ہیں کون، کیونکہ ناظرین ان کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی ایڈریس سربراہ کا علم ہے اور نہ ہی کارکنان کی بابت کوئی معلومات دستیاب۔ کبھی گلشاد خاتون کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور کبھی ریشمہ کے نام سے رکا اعلیٰ عدلیہ کے نام آتا ہے۔ ایک نومولود جماعت مسلسل ملک کے اعلیٰ ترین ادارے عدلیہ پر حملہ آور ہے، مگر سیکیورٹی اور تحقیقاتی ادارے تاحال خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملے، جس کی ذمہ داری تحریک ناموس پاکستان نامی جماعت نے قبول کی۔ اس جماعت کا عدلیہ کے حوالے سے دوسری بار سامنے آیا ہے نام۔ گزشتہ برس 17 ستمبر 2023 کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اسی روز ریڈ زون کے حساس مقامات، ججز کی رہائش گاہوں کے نقشے، بم، گولیاں اور پستول ملے۔ ساتھ ہی تحریک ناموس پاکستان کی جانب سے خط بھی ملا جس میں ججز کو دھمکی آمیز انداز میں مخاطب کیا گیا۔ اب ایک بار پھر نومولود جماعت موضوع گفتگو ہے، جس سے دوسری بار ملک کی عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھمکیاں دی ہیں، جس نے ایک ہی پیٹرن کے ساتھ ایک ہی روز میں اعلیٰ عدالتوں کے 16 ججز کو خط لکھ کر دھمکیاں دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو خط ملنے کے معاملے پر اسلام آباد میں FIR درج ہوئی، لیکن خطوط سے ملنے والا پاؤڈر کیا تھا تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا، کیونکہ وفاقی دارالحکومت میں کوئی بھی فورنزک لیب موجود نہیں ہے۔ پاؤڈر جائزے کے لیے لاہور بھجوا دیا گیا ہے، مگر آج ہی چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل کو بھی اسی نمونے اور طریقہ کار کے ساتھ خطوط موصول ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس عالیہ نیلم کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود اسلام آباد پولیس معاملے کی تحقیقات اور اس کی تہ تک کیوں نہیں پہنچ سکی؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ اعلیٰ ترین عدالتوں کے 16 اہم ججز کو دھمکیاں دے کون رہا ہے؟ بظاہر نومولود جماعت کون سی ہے؟ ماضی میں نومولود جماعت کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ تحریک ناموس پاکستان 2 عدالتوں کو دھمکا چکی ہے، ججز کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے سربراہ، سیکرٹری وغیرہ کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ ناظرین، انڈر گراؤنڈ اور خفیہ تنظیم کو پکڑنے میں ریاستی ادارے ناکام کیوں ہیں؟ نامعلوم جماعت بغیر پہچان کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے ایڈریس اس کے پاس کیسے آئے؟ اس تمام معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو افتخار فردوس صاحب ہیں۔ افتخار فردوس صاحب بیسیکلی ہمارے ساتھ ایڈیٹر نارتھ ہیں ایک نیوز کے، اور ان کی دسترس رہی ہے دہشت گردی کے معاملات پر خراسان ڈائری نامی ایک بہت ہی مشہور رسالہ جو کہ وہ چھاپتے رہے ہیں، آپ تک اس پہ لکھ رہے ہیں، اور اگر دہشت گردی کے اوپر کسی کی کوئی کمانڈ ہے تو وہ وہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ افتخار فردوس صاحب، یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے اور بات حد سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، یہ ہے کون سی جماعت؟ اس جماعت کا مقصد کیا ہے؟ اس جماعت کا اوریجن کیا ہے سر؟ ہلو جی افتخار فردوس صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اصل میں there are two people attending to me. جی، میں کوشش کرتا ہوں اس کو جو ہے وہ فکس کرواتے ہیں۔ جی آپ پلیز کنٹینیو کیجئے گا۔ جی اصل میں اس جماعت کا جو پہلا ایک جو ہے ایکسپوجر جو ہوا وہ اس ٹائم پر ہوا جس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اوت لیا تھا،
اور اس دن جو ہے اسلام آباد کے مارگرا روڈ پر جو ایک ٹریک ہے ٹریک 5 وہاں پر جو ٹورسٹ جاتے ہیں انہوں نے کوئی سسپیشس جو ہے بیگیج جو ہے وہ دیکھا، جس کے بعد انہوں نے اتھارٹیز کو جو ہے وہ انفارم کیا. بیسیکلی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے جو ہے یہ لوگ تھے. اس کے بعد گیا اور وہ سارا بیگیج نکالا گیا تو اس میں کچھ موٹر شیلز اور کچھ ایکسپلوزیوز اور ویپنز جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی ایک نقشہ بھی پڑا ہوا تھا جس میں اسلام آباد کی سینسیٹیو انسٹالیشنز کی جو ہے وہ تصاویر بھی تھی اور نقشہ بھی تھا جس میں بتایا گیا کہ کون سی بلڈنگ کو جانے کا کون سا راستہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس قسم کی کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ ایمرج ہوئی جس کے حوالے سے جو ہے یہ بتایا گیا کہ اس میں آبویسلی چیف جسٹس کو جو ہے کسی قسم کا تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے. پھر یہ کمپلیٹلی طور پر غائب ہو گئی. اور یہاں پر یہ بات بھی بتانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے جو ہے سوشل میڈیا ایپس تھے جس پر جو ہے اس جماعت کا جو ہے کوئی نہ کوئی پریزنس تھی، لیکن اس کا کسی لارجر اس کا کوئی جو ہے ثبوت یا اس قسم کی کوئی ڈیٹیلز جو ہے وہ ایمرج نہیں ہوئی اور پھر یہ جو ہے مکمل طور پر غائب ہو گئے. اب جب خطوط سامنے آئے جو لیٹرز تھے جس کے اندر ایلیجڈلی اینتھریکس جو تھا، لیکن میری آفیشل سے بات ہوئی وہ بتا رہے تھے انویسٹیگیٹرز کہ اس میں اینتھریکس کے کوئی شواہد جو ہے وہ نہیں ملے. اینڈ obviously یہ ایسا لگتا ہے جی ابھی تک دیکھیں ابھی جو انویسٹیگیٹرز سے میری آپ سے بات کرنے سے پہلے جو بات جو ہے وہ ہوئی تھی اس میں ایک بہت کلیئر پیٹرن ایمرج ہو کے آ رہا ہے کہ یہ وہ پاؤڈر نہیں ہے بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے تھریٹ کرنے کے لیے صرف جو ہے یہ دیا ہے کہ یہ شاید ٹیلکم پاؤڈر ہے. This is what they actually said. لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل جاری ہے کیونکہ سارے خطوط نہیں ہیں، ابھی کچھ اور خطوط بھی جو ہے وہ لاہور کے ججز کو جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں. ابھی ان میں اس میں انویسٹیگیشن جاری ہے. لیکن یہ کیونکہ جو جہادس فیئرز ہیں اس ملک کے اندر ان کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں لگتا، کیونکہ جو اس پارٹی نے یا اس جماعت نے یا جو اس آؤٹ فٹ نے جو ایجنڈا دیا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ کرپٹ حکمرانوں کے خلاف جو ہے ایکشن لیں گے اور جو لوگ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں ان کے خلاف جو لیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قلم they are acting like a vigilante جو کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا افتخار فردوس صاحب. خفیہ ادارے کی جانب سے ججز کے کام میں مداخلت اور انہیں ڈرانے دھمکانے کی شکایات پر کیا کارروائی کی جائے، ان شکایات پر تحقیقات کون کرے، اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے یہ سب سے بڑا سوال بن چکا ہے. سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے 7 رکنی بینچ آج بیٹھا، جبکہ چیف جسٹس نے فل کورٹ بنانے کا اندیا بھی دے دیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ عدلیہ کی خود مختاری پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اس وقت سپریم کورٹ بنیادی طور پر 6 نکات پر سوچ رہی ہے. سب سے پہلا اور بنیادی نکتہ یا سوال تو یہ ہے کہ تحقیقات کیسے کرائی جائیں، کیونکہ حقائق تو تحقیقات کے ذریعے ہی سامنے آئیں گے اور تحقیقات کسی عدالت نے نہیں کرنی بلکہ کسی تحقیقاتی ادارے نے کرنی ہے. عدلیہ کے حکم پر حکومت نے تحقیقات کے لیے جو کمیشن بنایا تھا اس کی سربراہی سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کو دی گئی تھی، لیکن پھر جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی تھی. جسٹس ریٹائرڈ تصدق نے انکار کی وجوہات بھی تحریر کی تھی، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خیال ہے کہ ان کا انکار کی وجہ سوشل میڈیا پر کی جانے والی تنقید نام تجویز کیے جس پہ کم سے کم لوگ تو ہر چیز پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ کم سے کم انگلی اٹھی جائے. میرے خیال میں ایک پریشر یہ جو سوشل میڈیا سے مطلب عجیب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئی، مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے افسوس ہوا. آج کی سماعت میں سپریم کورٹ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہائی کورٹس کے ججز دھمکیوں اور دباؤ سے متعلق اپنے چیف جسٹس کو آگاہ کر چکے تھے تو ہائی کورٹس کی سطح پر ہی کارروائی کیوں نہ کی گئی. اور تیسرا نکتہ یہ زیر بحث آیا کہ ہائی کورٹ کی سطح پر ہی کارروائی کیا کی جا سکتی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا تھا سماعت کے دوران اس کے پیراگراف نمبر 5 اور 6 پڑھ کر سنائے گئے. پیراگراف نمبر 5 میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا اور لکھا گیا اس بات کا تعین بھی کیا جائے کہ کیا مداخلت اور دباؤ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. پیراگراف نمبر 6 میں درج تھا چھان بین کی جائے کہ انٹیلیجنس اہلکاروں کا ججز کو دھمکانا، بلیک میل کرنا اور سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہونا کیا یہ ریاست کی جاری پالیسی ہے. پیراگراف 6 کی ضمنی پیراگراف ڈی میں درج تھا کہ ججز نے 10 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہی خط لکھا تھا اور
خفیہ ادارے کی جانب سے مداخلت پر توہین عدالت کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران نقطہ نمبر 4 یہ زیر بحث آیا کہ اس طرح کے واقعات پر کارروائی کا اختیار تو ہائی کورٹ کے ججز کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور جب وہ ججز اپنے چیف جسٹس سے بھی توہین عدالت کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر چکے تھے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کا مطالبہ نہ مانا، تو پھر سپریم کورٹ کیا کر سکتی؟ ہمارے پاس جو لیٹر میں جو واضح ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو کہا تو کچھ نہیں ہوا۔ اب سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس یہ ہمیں پرووائڈ کرنا ہے کہ اگر چیف جسٹس کچھ نہ کرے تو کیا کرنا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم ہائی کورٹ میں انٹرفیئر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائی کورٹ کو امپاور کریں کہ کیا ایکشن اس نے لینا ہے، واضح نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا کیس چلانا ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات کی ضرورت نہیں، ہائی کورٹ ججز اپنے طور پر یہ کیس چلا سکتے ہیں، آئین نے انہیں یہ اختیار دے رکھا ہے۔ شک پڑھ دیجئے آئین کی کون سی ہے؟ آرٹیکل 204 سے اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی۔ چیف جسٹس نے آئین کے آرٹیکل 203 کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ آئین کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی نگرانی نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں 5واں نقطہ یہ زیر غور آیا کہ اگر ہائی کورٹ کی سطح پر ججز کو کوئی شکایات ہیں اور انہیں حل نہیں کیا جا رہا تو اس صورت میں سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے جس چھٹے نقطے پر غور کیا وہ یہ تھا کہ خفیہ اداروں پر عدلیہ میں مداخلت کا الزام ہے اور یہ ادارے ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں۔ جب ملزم ہی ایگزیکٹو ہے تو پھر تحقیقات کے لیے ایگزیکٹو کو ہی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی گئی، لیکن آج کی سماعت سے 7 سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سپریم کورٹ کے کہنے پر حکومت نے جو تحقیقاتی کمیشن بنایا تھا اس پر تو اعتراض کر دیا گیا، لیکن اب ان شکایات کی تحقیقات کرائی کیسے جائیں گی اور وہ تحقیقات کون کرے گا؟ سوال نمبر 2، سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا، از خود نوٹس لے لی بھی گیا، اب ہوگا کیا؟ فل کورٹ نے خود سے تو تحقیقات کرنا نہیں ہے، ان کے لیے کسی فرد یا ادارے کو ہی کہا جانا ہے۔ پھر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کس بنیاد پر کیا گیا اور یہ از خود نوٹس لیا کس بنیاد پر گیا؟ سوال نمبر 3، جب ہائی کورٹ کے ججز کے پاس توہین عدالت کا اختیار موجود ہے تو وہ اسے استعمال کرنے کے بجائے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رہنمائی کس بات کی چاہتے ہیں؟ سوال نمبر 4، ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے چیف جسٹس تک تحفظات اور شکایات پہنچا دی تھیں تو انہوں نے کارروائی کیوں نہ کی؟ سوال نمبر 5، کیا اس خود نوٹس کے بعد اب یہ کیس درست سمت میں چل پڑا؟ سوال نمبر 6، ججز نے الزام لگائے وہ خط میں خود ہی پوچھ چکے ہیں کہ ان الزامات کو ثابت کیسے کیا جائے؟ جب ججز کے پاس ثبوت ہی نہیں تو پھر کیس کو منطقی انجام تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ اور اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا اسے ایک ادارہ جاتی دستاویز سمجھا جائے یا پھر شہادت؟ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ ریاست علی آزاد صاحب جو کہ صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہے، وہ موجود ہوں گے۔ حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ پاشا صاحب میں آغاز آپ سے کروں گا سر، سوال میرا یہی ہے کہ کیا اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک دوسرا یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ نہ ہی فل کورٹ نے اس کی تحقیقات کرنی ہے کسی ادارے نے، اگر تو ادارے پہ بات آتی ہے ادارے کو ہیڈ کر رہی ہے ایگزیکٹو پر ہی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں الزام ہے یا پھر ایگزیکٹو اس میں فریق ہے، تو اس کی ان بائس تحقیقات کیسے ممکن ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عدالت چاہے وہ سول جج کلاس 3 کی ہے چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور امپلیمنٹیشن ایگزیکٹو کے ذریعے ہی کرانی ہوتی ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسی جادو گمائے اور کام ہو جائے، اپنی پاس کیے گئے ڈگریز، اپنے پاس کیے گئے فیصلے، اپنے اناؤنس کی گئی ڈائریکشنز، ان کو امپلیمنٹیشن ایگزیکٹو ہی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہے جس سے۔ اب بات آتی ہے کہ یہ کس طریقے سے چلے گا۔ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہوئی اس میں بھی یہ کوسچن آیا، اور جب پہلے کمیشن بنا اس وقت بھی ہم نے کئی جگہوں پہ یہ کہا کہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی بھی عدالت نہ تو خود انکوائری کر سکتی ہے اور نہ ہی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے، بلکہ انویسٹیگیشنز کے حوالے سے تو بڑا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے بڑے
جن میں یہ ہے ڈسکریج کیا گیا عدالتوں کو کہ انویسٹیگیشن پروسیس میں تو آپ نے انٹرفیئر ہی نہیں کرنا، اور عموماً کورٹس یہ کرتی ہیں کہ جہاں پہ انویسٹیگیشن کا کوئی معاملہ ہو تو وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتی ہے کہ کہیں ہماری کوئی آبزرویشن انویسٹیگیشن کے حوالے سے آئے تو یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ یہ کسی ایک فریق کے لیے بائسڈ ہو گئے۔ بہرحال اب معاملہ یہاں تو پہنچ گیا کہ سو موٹو لے لیا گیا، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون تحقیق کرے گا، کون ایویڈنس کولیکٹ کرے گا۔ بات یہی آئی کہ آئین میں کہیں بھی سپریم کورٹ پاکستان کوئی کمیشن مقرر کر سکتی ہے، لا محالہ طور پہ پھر دیکھنا پڑے گا انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ 2017 جس کے تحت مقرر تو کیا، وہ ریجیکٹ کر ہو گیا، یا مطلب وہ خود پیچھے ہٹ گئے، تو کیا اسی طرح کا کمیشن جو ون مین کمیشن تھا؟ جی سر پاشا صاحب، کہ ایک آڈیو لیکس پہ بھی اسی ایکٹ کے تحت ایک آڈیو لیکس پہ اسی ایکٹ کے تحت کمیشن بنایا تھا اس وقت، جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز صاحب اور 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان وہ تھے، وہ بھی اسی ایکٹ کے تحت بننا تھا، ان کو اختیار بھی اسی ایکٹ کے تحت ہونا ہے۔ اب بتائیں آپ، پاناما کی کیس 184(3) کی کاگنیزنس لی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کی JIT بنائی فار کلیکشن آف ایویڈنس، پھر عرش شریف کیس آپ کو یاد ہوگا 184(3) کی کاگنیزنس لی، اس کے لیے بھی JIT بنائی۔ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان معزز جج صاحبان کو JIT کے سامنے کیا جائے کہ جو چاہے وہ انسپیکٹر ہے یا IG ہے، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ یا ایسی شخصیات ہوں جو کہ عدلیہ سے ہی تعلق رکھنے والی ہوں، تو اس کے لیے لا محالہ طور پہ آپ کو جسٹس جو ابھی جیلانی صاحب ہیں، تصدق حسین جیلانی صاحب یا ناصر الملک صاحب یا اس کیلیبر کے چیف جسٹس صاحبان جو ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ابھی آج جو آبزرویشن آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ جب آئین خاموش ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم کمیشن بنائیں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی میں ایک پٹیشن لگی ہے احمد خان صاحب نے کی ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اس میں بھی انہوں نے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، جو لوگ کمیشن کی مخالفت کر رہے تھے وہی لوگ کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان نے خط لکھا، انہوں نے اپنے چیف جسٹس کی بھی بات کی، اور معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف بھیجا۔ اب سپریم کورٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ پوری ڈیلیبریشن کر رہی ہے کہ کس طرح ریڈریسل ہو۔ ایک جماعت کے سپوکس مین چیف جسٹس آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ استعفیٰ دے دے۔ کیا یہ سلوشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات بن گئے ہیں، اس کو پولیٹیسائز نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کو یہ تو آپ نے سر بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ایک اچھی نصیحت کر دیا سر۔ میں تھوڑے سے مزید قانونی پہلو بھی جاننا چاہوں گا۔ ریاست علی آزاد صاحب، سر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا وے فارورڈ دیکھتے ہیں اس کا؟ اگین نہ ہی جیسے کہ ابھی کچھ بڑی اچھی ڈیلیبریشنز جو ہے وہ دی ہیں سر پاشا صاحب نے کہ کمیشن بن سکتا ہے، JIT تو نہیں لیکن کم سے کم اسی لیول کا، ججز کے لیول کا کمیشن بنایا جا سکتا ہے۔ تو کیا اس سے پہلے کمیشن جو بنا تھا وہ کنٹروورشل ہوا، خود معذرت کر لی انہوں نے کمیشن کے سربراہ نے، آپ آگے مزید اس کا کیا حل دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آپ کی بہت محبت اور نوازش، آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو پہ مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو جوڈیشل کمیشن بنا وہ ایگزیکٹو سائیڈ پہ، چونکہ وہ جو انکوائری ایکٹ ہے 2017 اس کے تحت بنا، اور ایک ریٹائرڈ جج صاحب، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کو اس کا ہیڈ بنایا گیا۔ اب اس حوالے سے وکلاء کے اندر بھی سچی بات ایک تھوڑی سی تشویش تھی۔ ہم نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، تھارولی ڈگ آؤٹ کیا جائے، تاکہ اس کی کوئی منطقی انجام تک اس ایشو کو پہنچایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ریٹائرڈ جج صاحب کو بنایا گیا تو وکلاء کے اندر بھی، سول سوسائٹی کے اندر بھی یہ تھوڑا سا اس کو تشویش کی نظر سے دیکھا گیا کہ سیٹنگ ججز صاحبان کا
کمیشن ہونا چاہیے اور یا اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل سائیڈ پہ اس کو دیکھے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا انڈر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 اس کا سو موٹو لینا ایک ایسا اقدام ہے, لیکن جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر فل کورٹ ہونی چاہیے پروسیڈنگ, یعنی سارے کے سارے ججز صاحبان جو ہے وہ اس میں بیٹھے. تو لیکن وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا 2023 اس میں یہ کہ اگر سو موٹو کے تحت یا 184(3) کے تحت اگر کوئی میٹر سنا جاتا ہے تو اس کے اندر اپیل بھی پرووائڈڈ ہے. آپ اگر سارے ججز بیٹھ جائیں گے تو اپیل پھر کہاں جائے گی, جو اگریوڈ شخص ہوگا وہ اپیل کہاں کرے گا. تو اس میں ایک ٹیکنیکل ریزن یہ آ رہی ہے. ادروائز آج 7 ججز صاحبان بیٹھے, انہوں نے سنا, صدر سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے کہا, مجھے بھی کہا کہ جو الیکٹڈ نمائندے اگر یہاں پہ موجود ہیں تو ہم دونوں تھے, ہم روسٹم پہ بھی گئے, آپ نے شاید دیکھا بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کوشچن ہے اور اگر عدلیہ اس کو اپنی سائڈ پہ دیکھتی ہے, چونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی تمام جورسڈکشن اور خط کے کمپیریزن کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہے. نمبر 1 184(3) ہے, پھر اس کے بعد 185 ہے وہ اپیلیٹ جورسڈکشن ہے, پھر 186 ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. تو اس کے اندر تو یہ فعال نہیں کرتا تھا. تو جو خط لکھا گیا تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا تھا. لیکن اس سے بھی پہلے جو 2 خط لکھے گئے فروری اور مئی کے اندر, وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو لکھا گیا. تو انہوں نے ججز صاحبان نے اپنا یہ خط لکھ کے یہ کیوری کی کہ کوئی لا نہیں ایسے سرکمسٹانسز میں, ان پریسیڈنٹڈ واقعہ یہ ہوا ہے. ایونچولی انہیں یہ خط لکھنا پڑا اور بائی دس ایونچویلٹی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کیا. جو 209 کے تحت انہوں نے لکھا اس میں یہ تھا کہ جی ہمیں رہنمائی کی جائے, چونکہ ججز صاحبان کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ آرٹیکل 209 کے تحت بنتا ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ کوئی ایسا لا نہیں, کوئی رولز نہیں ہے. لیکن جو 209 سب آرٹیکل 6 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا, اس کے تحت رولز بنائے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اقدام تھا کہ ججز صاحبان کے پاس اختیار تھا, جن کو یہ انٹرفیرنس جو انہوں نے الیج کیا ہے ان کے پاس کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2003, اس کے تحت پروسیڈ کرنے کا اختیار تھا. اور کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 204 ہے اس کے تحت کنٹمپٹ نوٹس دیا جا سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہوئے, چونکہ ملک کے اندر 2 اداروں کا یہ ایک سینسٹیو معاملہ تھا, آج تو اس کو پولیٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی تاریخ کا, جوڈیشل ہسٹری کا, دنیا کی جوڈیشل ہسٹری کا ایک ایکسیپشنل کیس ہے اور بڑا سینسٹیو ان نیچر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے جو سپریم ہائی کورٹ کے ججز صاحبان تھے انہوں نے اس لیے اس میں کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ نہیں کی تھی, کیونکہ لاسٹ ایئر کچھ ملک سے معاملات بڑے خراب تھے. کانسٹیٹیوشن تھا تو صحیح, لیکن وہ ایبروگیٹ سمجھ لیں, سسپینڈ سمجھ لیں, اس کی اپلیکیشن نہیں تھی, امپلیمنٹیشن نہیں تھی, کوئی بھی اس کو لفظ دے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اپروپریٹ وقت کے لیے ویٹ کر رہے تھے. تو مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ججمنٹ آنے کے بعد ایک روشنی نظر آئی کہ یار ان میٹرز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو جوڈیشل سائیڈ پہ دیکھنا چاہیے. تو آج اس خط کے اوپر پہلا دن تھا, آج پروسیڈنگ ہوئی. ٹھیک ہے پاشا صاحب, میں آپ پر واپس آتا ہوں. سر یہ ابھی حال ہی میں جو ایک چیز ہوئی ہے کہ اچھا یہ ابھی خط لکھا ہے, بلکہ مجھے خبر بلکہ ابھی بتائیے, ہمارے پروڈیوسر صاحب نے مجھے بتایا سر کہ ابھی خط لکھا گیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا اور کہا ہے کہ اقربا پروری جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے ججز کی تعیناتی میں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر ایک ہوتا تھا جوڈیشل ایکٹیویزم سر, اب ہم ودن جوڈیشری جو خط و خطابت ہے وہ ہو رہی ہے اور بڑے ہی مختلف پیمانے پہ آ رہی ہے. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ میرا نام زیر غور نہ آنے پر شدید تحفظات ہیں اور اس کو اقربا پروری جو ہے وہ اس کی انہوں نے دے دیا. یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ ججز کہہ رہے ہیں جی ہم پہ دباؤ ہے, ججز کہہ رہے ہیں اقربا پروری ہے, کہ جوڈیشری کے اندر اتنی ہلچل کیسے ہو رہی ہے؟ دیکھیں
یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ججز کی ایلیویشن میں اکبرہ پروی کو بڑی فوقیت حاصل ہے. اچھا ججز سن ان لا ہو یا کسی بہت ہی بڑے چیمبر سے بندہ ہو, پھر تو وہ ایلیویشن بھی ہو جاتی ہے. اور ہم نے بارہا دیکھا ہے اور کئی مثالیں موجود ہیں, میں نام نہیں لیتا. اور جو ایسے لوگ جو کہ کسی وجہ سے آ جاتے ہیں تو ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا, تو پھر ان کی کنفرمیشن نہیں ہو پاتی, وہ واپس چلے جاتے ہیں وکالت کی طرف. تو یہ بات ٹھیک ہے, اور اسی حوالے سے کچھ رولز بنے ہیں. جو سپریم جوڈیشل کمیشن ہے, یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, وہ جو اس کے رولز اب بن رہے ہیں, اور وہ رولز تقریباً فائنل ہو گئے ہیں. وہ اب جب ان کو فائنلٹی ہو جائے گی, اپروول ہو جائے گی, تو اس میں شاید اس چیز کو ریڈریس کیا گیا ہے کہ بار کے جو نمائندے ہوتے ہیں اس میں ممبر جوڈیشل کمیشن, ان کی بھی میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے. ورنہ پہلے تو ان سے پوچھے ہی نہیں جاتا کہ آپ کی کیا رائے ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ججز کا ایک کوارٹل بنا ہوا ہے, میجارٹی ان کی ہوتی ہے. یعنی آپ اس بات سے اگریڈ ہیں پاشا صاحب کے اقربا پر بھی ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے, اور یہ شکایت جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کی گئی ہے. بہت بہت شکریہ جناب حسن رضا پاشا صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ریاست علی آزاد صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سیاسی محاذ پر ہلچل ہو رہی ہے, سیاسی محاذ پر ہلچل پاکستان میں کبھی تھمتی نہیں ہے, رکتی نہیں ہے. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب اسد کیسر صاحب, ان سے بات کریں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین, سیاسی محاذ پر بڑی ہلچل ہوئی ہے اور 6 اپوزیشن جماعتوں نے گرینڈ الائنس تشکیل دے کر حکومت کے خلاف طبل جنگ بجا دیا. پی ٹی آئی, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, پی این پی مینگل, جماعت اسلامی, سنی اتحاد کونسل اور ایم ڈبلیو ایم نے 8 فروری کے انتخابی نتائج مسترد کر دیے اور نئے شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے. اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے پر بھی متفق ہو گئی ہیں اور اختر مینگل اور لیاقت بلوچ کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہیں جو جے یو آئی سمیت باقی جماعتوں کو اتحاد میں شمولیت کی دعوت دیں گی. گرینڈ الائنس نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ تحریک کا موٹو سیاست میں عدم مداخلت, عوام کی سپریمیسی, آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی ہوگا. اعلامیے کے مطابق اپوزیشن جماعتیں پہلا جلسہ کوئٹہ میں 14 اپریل کو کریں گی, جبکہ جلسے میں تحریک انصاف کی جانب سے عمر ایوب شرکت کریں گے. اسی طرح جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں بھی مشترکہ جلسے کیے جائیں گے. اس حوالے سے بات کریں گے, ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب اسد کیسر صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کیسر صاحب, یہ جو کل متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے ماتحت اجلاس ہوا, آپ نے اپوزیشن الائنس بنانے کا فیصلہ کیا, مقصد کیا ہے, خد و خال کیا ہے اس کے؟ سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑی خوشائند بات ہے کہ کل ہمارے 6 پولیٹیکل پارٹیز جو جس کی ریگنگ کے حوالے سے اور جو صورتحال ہے اس کے اوپر جو کنسرن ہے وہ کل ہم اکٹھے بیٹھے ہیں. ان میں ہم نے بنیادی طور پر 13 نکاتی ایجنڈے پہ اتفاق کر لیا ہے, اور اس کا جو مین کرکس ہے وہ یہ کہ ہم جو جدوجہد کریں گے یہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں پارلیمنٹ جو ہے نا اس کے پاس اختیار ہو, ہم چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے نا اس کی انڈیپینڈنس کی جو ہے نا ہر صورت میں ہم اس کو تحفظ دے سکیں. تو یہ 5 مین پوائنٹس ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی جدوجہد کرنی ہے. اور اس کے لیے ہم نے طے کیا ہے کہ 12 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی کوئٹہ میں میٹنگ ہوگی اختر مینگل صاحب کے گھر پہ, اور اس میں باقی معاملات ہم طے کریں گے. اور 13 کو ہم پہلا جلسہ کریں گے پشین میں, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کریں گے. اس کے علاوہ لیاقت بلوچ صاحب کو ہم نے اسائنمنٹ دی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انگیج کرے, اور اختر مینگل صاحب اور اچک زئی صاحب جو ہے نا
وہ جی ڈی اے اور سندھ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کے ساتھ رابطے کریں گے تاکہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنا سکے. اور اس وقت جو ملک پہ ہو رہا ہے، جو عدالتوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، جو ان کی بے توقیری ہو رہی ہے، اور جو اس ملک جو ہے نا ایک بنانا ریپبلک بنا ہے اور قانون اور آئین عملاً طور پر معطل ہو چکا ہے، اس کے خلاف جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہم ایک عوامی تحریک ابھاریں گے. اچھا تو سر یہ بتائیں کہ اب آپ چونکہ تحریک چلانے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بات چیت کے، مفاہمت کے سارے راستے بند ہیں، حکومت سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا آپ کا؟ نہیں، اس حکومت کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں، کوئی مذاکرات نہیں. یہ مزاحمت کا وقت ہے کیونکہ انہوں نے وہ تمام حدود پامال کیے ہیں. یعنی اس کے بعد کیا ہوگے آپ دیکھ لینا. ہمارے ساتھ ہمارا نشان چینا، انہوں نے جو الیکشن کروایا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہوا ہے. اس کو الیکشن کہنا بھی نامناسب ہے. اور جو اس وقت پارلیمنٹ ہے، وہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کرتی نہیں ہے. ہم تو اس حکومت کو لیجٹمیٹ مانتے نہیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا یہ ایک جعلی حکومت ہے، ایک جعلی وزیر اعظم اور جعلی کیبنٹ بیٹھی ہے. اور اس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ عوامی فیصلے کرے. اس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن لے عوام کے اس کے اوپر، کیونکہ یہ ایک ناجائز طریقے سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے. تو میں نے تو مختلف موقعوں پہ کہا ہے کہ اس اسمبلی میں اور مجلس شورا میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم ایک احتجاجی طور پر جو ہے نا ایز اے پروٹیسٹ ہم نے اس اسمبلی میں شمولیت کی ہے، لیکن ہم اس کو لیجٹمیٹ نہیں سمجھتے. اچھا سر یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان جب تھے انہوں نے پی ڈی ایم کی بنیاد ڈالی اور بڑی زور شور سے تحریک چلائی، آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر، انہیں شامل کیے بغیر آپ ایک بڑی تحریک چلا پائیں گے؟ نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور یہ جو ہماری الائنس بنی ہے وہ ان کے ساتھ انگیج کرے گی، ان سے مشاورت بھی کریں گے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو ہم نے چونکہ ایک لیاقت بلوچ صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ مشترکہ طور پر یہ جدوجہد، کیونکہ اس وقت سب کو کنسرن یہ ہے کہ یہ الیکشن بدترین ریگنگ، یہ فراڈ الیکشن ہوا ہے، یہ فراڈ الیکشن ہے، یہ بدترین ریگنگ ہوئی ہے. تو اس صورتحال میں تو ہم تمام اس پولیٹیکل پارٹیز کو ویلکم کرتے ہیں، بغیر ایم کیو ایم، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے علاوہ، کہ جو ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو جوائن کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جو ہماری جدوجہد ہے متفقہ ہو. اچھا نہیں، لیکن پرابلم سر یہ ہے نا اسد قیصر صاحب کہ آپ یہ دھاندلی کا الزام ان جماعتوں پہ لگا رہے ہیں. ان جماعتوں کی تو حکومت تھی نہیں، اس وقت تو تھی نگران حکومت. تو نگران حکومت نے دھاندلی کی ہے، نگران حکومت نے کسی کے کہنے پہ دھاندلی کی ہے؟ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کس نے بنائی، پرائم منسٹر کس کے مشورے سے آیا، کیبنٹ میں جو ہے نا کون بیٹھے تھے، یہی بیٹھے تھے. اور یہ تو چھوڑ ہیں، مریم بی بی تو ادھر بیٹھی تھی نا پنجاب میں، وہ تو کہتی تھی کہ مجھے پلان آل کا چاہیے، پلان آل کا چاہیے، اس کو پاس ہونا چاہیے، اس کو فیل ہونا چاہیے. وہ الیکشن کمیشن اور کو باقاعدہ انسٹرکشن دیتی تھی حلقے کیسے بنے، کس کے خلاف کون سی مقدمے بنے، کس کو کیسے ٹارچر کرے، کس کو کیسے جو دبائیں، اور پھر اس کی کس طرح ہو. یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ ان کی ظلم اور جبر کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. عوام نے جو ہے نا ایک ریبیلین عوام میں آئی ہے. انہوں نے جو کچھ کیا کہ اس کے باوجود جو ہمارے فارم 45 کے کو انہوں نے فارم 47 میں چینج کر کے رزلٹ چینج کروائے ہیں، لیکن کون مانے گا اس کو؟ اگر ایک حکومت کے پاس عوامی سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ حکومت کیا اپنا ایجنڈا چلائے گی، وہ کیا اپنے ایجنڈے کو جو ہے نا امپلیمنٹ کر پائے گی. تو یہ تو بہت ظلم ہوا ہے. یعنی ابھی ہمیشہ الیکشن کے بعد جو ہے نا ایک استحکام آ جاتا ہے، 1 سال 1.5 سال کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو حکومت بن گئی ہے، تھوڑا ویٹ کرتے ہیں. یہ الیکشن تو مزید عدم استحکام کا باعث بنا ہے. اچھا سر، لیکن آپ ایسے ماحول میں یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے، آپس میں رہنما آپ کے دستے گربا ہیں، بشرا بی بی پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام. اچھا، شیر افضل مروت کی طرف سے تحفظات ہیں، رؤوف حسن کے خلاف بیانات ہیں، شہباز گل امریکہ میں بیٹھ کے پوری قیادت کو رگڑ رہے ہوتے ہیں پکڑ کے. اچھا، اب شعیب شاہین کے خلاف، گوہر خان صاحب کے خلاف بیانات ہیں. آپ کی پارٹی اپنی انٹیگریشن کھو رہی ہے.
وہ جو اس کا ایک اتحاد تھا وہ نظر نہیں آ رہا سر کیسے صاحب؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری کور کمیٹی کی باتیں بھی میڈیا پہ آ جاتی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کور کمیٹی میں جب مشاورت ہوتی ہے تو اس پہ تو فار اینڈ اگینسٹ دونوں کی ڈسکشن ہوتی ہے نا, سب کی تو ایک جیسی رائے نہیں ہوتی. اگر کسی کی ایک رائے ہے, کسی کی دوسری رائے, یا کوئی باتیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو کور کمیٹی میں ہوتی ہے نا. ایک جمہوری پارٹی کا تو حسن ہے, ایک کلچر ہے کہ ایک جمہوری پارٹی میں, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ باتیں میڈیا میں آ جاتی ہیں اور پھر میڈیا میں جو ہے نا وہ مین ہیڈ لائنز بن جاتی ہے اور میڈیا یہ تاثر دیتا ہے کہ بہت بڑا اختلاف ہے. یعنی سچ کوئی اختلاف نہیں ہے, اختلاف کیوں آتی ہے سامنے, یہ تو بات ہے. اور وہ جو ہے نا وہ میٹنگز میں تو ایک جمہوری حق ہے کہ اپنے اختلاف رائے رکھے, اپنا نقطہ نظر رکھے, اپنی بات کرے. بہرحال اس کے اوپر جو ہے نا جو چیزیں ہیں ہم نے اس کو سیریسلی ڈسکس بھی کیا ہوا ہے اور باری چیئرمین نے اس کے اوپر کلیئر انسٹرکشن دی ہے کہ کوئی بھی پارٹی پالیسی کے خلاف بات کرے گا تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوگا. شیر افضل مروت ہمیشہ پارٹی پالیسی کے خلاف بات کرتے ہیں سر, آپ کبھی بھی ان کو کنٹرول نہیں کر پائے. وہ ہر کسی کے خلاف بیان دیتے ہیں, وہ پارٹی کے چیئرمین گور خان کے خلاف بیان دیتے ہیں, شعیب شاہین کے خلاف, مطلب جس کے حوالے سے ان کا دل کرتا ہے وہ بیان دے دیتے ہیں, مگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ اختلاف لاگ کر سکتے ہیں لیکن اس کی کچھ کنٹریبیوشنز بھی ہیں, اور خاص کر جو اس حالات پہ اس نے کمپین چلایا اور جو مختلف جگہوں پہ انہوں نے کے پی کے میں جو نا موبلائزیشن کی, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جہاں تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے خود اس کے ساتھ جو ہے نا ٹیک اپ کرتا ہوں. تو بہرحال جو چیز ہے آپ اس کی اس کی کنٹریبیوشنز بھی ہیں. بہرحال ہم نے اس کے ساتھ بات کی ہے اور وہ جو جہاں کہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے وہ اس کو جو ہے نا مان بھی لیتے ہیں اور اپنی بات کو جو ہے نا واپس بھی دیتے ہیں. اچھا نہیں سر, دیکھیں غلطی کا نہ ماننا ایک بڑی مختلف بات ہے, لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو اراکین تھے 88 اراکین کے پاس اچھا خاصا نمبر تھا. سنی اتحاد کونسل سے ملنا آپ کی غلطی تھی. آپ کے یعنی کہ ابھی حال ہی میں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ قومی اسمبلی نے ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ اس کے رکن ہیں اس جماعت کے, اب آپ آزاد بیٹھے ہیں وہاں پہ سر. تو یہ بات آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مس ججمنٹ تھی آپ کی, یہ غلطی تھی سنی اتحاد کونسل کا حصہ بننا؟ دیکھیں جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر صاحب نے جو ڈیسیجن کیا ہے اس کو ہم آپس میں مشاورت کریں گے, لیگلی بھی دیکھیں گے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ تو اسپیکر کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختیاری نہیں ہے, کیونکہ جب آپ آپس میں آزاد بھی مران بھی بیٹھ جاتے ہیں اور آپ ایک گروپ بناتے ہیں تو اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گروپ ہے, یہ ہمارا لیڈر ہوگا, تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ سینٹ میں ہوا ہے, اس کی بہت زیادہ مثالیں موجود ہے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کی پیچھے جو ہے نا پولیٹیکل موٹیویشن ہے. میری سبمیشن ہوگی صادق صاحب جو ہے نا میں اس سے ملاقات بھی کروں گا کہ وہ اس کنٹروورسی میں نہ پڑے, کیونکہ اس کی پوسٹ ایسی ہے کہ وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو, وہ امپارشل ہو, اور مجھے ان سے جو ہے نا یہی توقع ہوگی کہ وہ امپارشل ڈیسیجن کرے. بہرحال اس کے ساتھ ابھی ایشو ہم ٹیک اپ کریں گے. اچھا آپ اسد کیسے صاحب, آپ نے بھی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی, آپ بھی عمران خان کے خلاف گئے, پھر وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو روکا کہ آپ پرویز خٹک کے ساتھ نہ جائیں اور آپ وہیں رہیں جہاں سے آپ بلانگ کرتے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ میری پارٹی ہے. میں نے زندگی کا سب سے یعنی 29 سال میں نے اس پارٹی کو دیا ہے. اس پارٹی کو بنانے میں میرا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ میرے ایک زندگی کا ایک تعلق ہے. یعنی 29 سال آپ اس کے ساتھ, وہ میرا بڑا بھائی ہے. ہمارے چھوٹے اور بڑے ایک لیڈر اور ورکر کا بھی ہمارا تعلق ہے, لیکن ایک بھائیوں کا بھی ایک تعلق ہے. تو میں نے جتنی بھی اپنی سیاسی جدوجہد کی ہے میں نے اس کے ساتھ کی ہے. میں نے اس وقت بھی اس کو کہا کہ میں کسی بھی صورت میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے زندگی کا ایک لمبا عرصہ اس کے ساتھ گزرا ہے, تو اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمیں قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے. شکر الحمدللہ اللہ نے عزت دی, اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک ہے. اور اس وقت جو عمران خان جدوجہد کر رہے ہیں وہ صرف اس ملک کی آئندہ حکومت کے لیے نہیں کر رہے ہیں, وہ آئندہ نسل کے لیے کر رہے ہیں. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا قانون اور آئین کی طرف بڑھے. جب تک ملک پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ملک پہ آپ جتنے بھی فیصلے کرے, جتنی بھی پروجیکٹ لائے, وہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ کے انویسٹر کو تسلی ہوتی ہے
کہ ملک میں قانون ہے, ملک میں قانون کی حکمرانی ہے, عدالتوں کی سے. اس وقت تو ملک اس حالت میں ہے کہ عدالتیں خود جو ہے نا بیچارے پھر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ ماضی میں عمران خان اور خبر آتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی مذاکرات کو گفتگو چل رہے ہیں, ابھی بھی کوئی ایسی گفتگو ہے, ابھی بھی کوئی معاملات ہیں جو چل رہے ہیں؟ اس وقت کوئی نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا, ہماری نالج میں کوئی ایسی بات. میں اس لیے کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے اور نہ اس وقت اس پر کوئی تبصرہ ہے, نہ کوئی بات ہو رہی ہے. بس ہم تو صرف ایک چاہتے ہیں کہ تمام اداروں کی اپنی کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز ہے, تمام ادارے اپنی کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز میں کام کریں. آئین نے بالکل بتا دیا ہے کہ کس ادارے کا کیا رول ہے. اب ہم چاہتے ہیں, ہم تمام اداروں کے رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم تمام اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا ملک آگے بڑھے, ملک کے ادارے مضبوط ہو اور اپنے اپنے آئینی حدود کے اندر کام کریں. اچھا سر, کور کمیٹی میں خط پڑھ کے سنایا گیا اور اس خط میں علیمہ خان کو پارٹی مداخلت سے روکا گیا. علیمہ خان ایسی کیا مداخلت کر رہی تھی؟ میرے نالج میں کوئی نہیں ہے, یہ سارا ڈس انفارمیشن ہے. علیمہ خان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, وہ جو ہے نا اس وقت وہ ایک بائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. نہ انہوں نے کبھی پارٹی کے اندر جو ہے انٹرفیئرنگ کیا ہے, نہ وہ انٹرفیئرنس چاہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن اس کی فیملی کے اندر جو ہے نا اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا کرنا یہ قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے. اس قسم کی کوئی بات. اچھا یہ بتا دیں, بشرا بی بی الزام لگا چکی ہیں, ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا کہ ان کو کھانے میں زہر کے 3 قطرے دیے گئے. پہلے بھی وہ اپنے بارے میں بھی اور خان صاحب کی جان کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں. آپ اتھارٹیز کو یہ بات بتا چکے ہیں. اچھا آپ پہ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہے تو کیا آپ کے پاس ثبوت ہے ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے؟ آپ ایک مہربانی کریں, ہماری ملاقات ارینج کروا دیں تو میں پوچھ بھی دوں گا, بتا دوں گا اور سب کچھ کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے حسن قاضی صاحب, بہت بہت شکریہ کہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. شہر کراچی میں ابھی بھی امن نہیں ہے. اس روشنیوں کے شہر کی جو دھوم ہے وہ اب چکا چوند نہیں رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. شہر کراچی کبھی جس کی روشنیوں کی دھوم تھی, جہاں بے گھر شہری ریلوے اسٹیشن کی انتظار گاہوں اور فٹ پاتھ پر بھی نیند پوری کر لیا کرتے تھے, اب اس شہر میں چاروں جانب موت کا خوف ہے. شہر قائد اب وہ علاقہ کا بن گیا جہاں موبائل فون نکالا فرشتہ اجل کو بلانے کے مترادف ہے, جہاں اے ٹی ایم کی جانب نگاہیں موت کو دعوت دینے کے برابر ہیں, جہاں زیور زیب تن کرنا زیب و زینت کے لیے نہیں بلکہ موت کے پروانے پر دستخط کے برابر ہے. اور رسول عباد میں 2024 کا سورج تو گویا موت کا پیغام لے کر طلوع ہوا ہے. جنوری سے لے کر مارچ کے دوران کراچی میں 50 افراد سٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر مارے جا چکے ہیں, جن میں سے 12 اموات رمضان کے مہینے میں رپورٹ ہوئی ہیں. پولیس کی جانب سے اقدامات کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں, لیکن کراچی کے شہری اب گھروں سے باہر نکلنے پر خوف محسوس کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ڈکیتی وارداتوں کی ویڈیوز پر آنے والوں تبصروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شہری اب نہ تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے جیب میں زیادہ نقد رقم رکھتے ہیں اور نہ ہی مہنگا فون, کیونکہ بقول ان کے پتہ نہیں ہوتا کہ کب کوئی ڈکیت آ جائے اور واردات کر کے چلا جائے. شہریوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے مبینہ ڈاکوؤں کی تصاویر حاصل کر کے انہیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے تاکہ پولیس ان افراد کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر سکے. جبکہ گورنر سندھ کے مطابق جب انہوں نے اسٹریٹ کرائم کے خلاف بیان دیا جس کے جواب میں کہا گیا کہ اپنے کام سے کام رکھیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا ہوگا تاکہ وہ عوام کے کٹہرے میں آ سکیں. ابھی تو ہم بڑے آسانی سے ایک دوسرے پہ الزام لگا کے بچ جائیں گے. پرسوں میں نے ایک بیان دیا اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے, جواب میں آیا اپنے کام سے کام رکھیں. تو میں اس اپنے کام سے کام رکھنے والی بات سے آگے جانا چاہتا ہوں. میں اپنے تمام پیارے بھائیوں کو جو کہ پیپلز پارٹی میں ہیں ان کو سوال یہ ہے کہ کراچی میں رمضان المبارک میں سٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ پولیس کرمنلز کے ہاتھوں جاں بحق افراد کے قتل کو ذاتی رنجش کیوں قرار دے رہی ہے؟ کراچی پولیس معاملات کو کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ شہریوں کے تحفظ کی بجائے کیسز کو معمولی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ سٹریٹ کرمنلز کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ فیصل سبزواری نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس اور کرمنلز کراچی عید منانے آئے ہوئے. چند ہزار روپے کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس الٹا یہاں کے شہریوں سے چند ہزار روپے لے رہی ہے, اپنی عیدی منا رہی ہے.
क्रिमिनल्स आ गए ईद मनाने के लिए और पुलिस अपनी ईदी मना रही है। वजीर दाखिला उस पर अजीब किस्से बयानात दे रहे हैं। आज शहर कायद के बासियों के दर्जनों सवालात हम वजीर दाखिला के सामने रख रहे हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि वजीर दाखिला सिंध खुद ही कराची वालों के सवालात के जवाब देते। हमने जनाब ज़ियाउर निजार साहब को बार बार राब्ता किया लेकिन वो राब्ते में नहीं आए। नाज़रीन, इनसे आज के दिन उन्होंने प्रोग्राम के लिए फिर वक्त हमें दिया, कमिटमेंट की, लेकिन अचानक मसरूफियात के बायस उन्होंने प्रोग्राम मुलतवी भी कर दिया। लेकिन अहलियान कराची के सवालात हम वजीर दाखिला के सामने जरूर रखेंगे। नाज़रीन, अगर उनको लगता है कि मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बात पेश कर रहा है तो ये जो आवाम की गुफ्तगू है, आवाम का रोना है, हम ये बराह रास्त आप तक पहुंचाते हैं। इनका जवाब आपने देना है, हमने नहीं देना सर। इलेक्शन के बाद आपने इनके पास वोट मांगने जाना है। ये सुनिए आवाम क्या कहती है कराची की। क्या पहली दफा हुआ है? ये 40-50 साल से यही खून निचोड़ रहे हैं, यही चूस रहे हैं, सारे मिले हुए हैं यार। अभी से खौफ में, मैं जब इतना था, जब से खौफ में मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 63 साल का। ये शहर के भी खौफ से निकला है। 100 लाशें याद नहीं है आपको एक दिन में? फिर वही लोग आ गए। क्या मशवरा देंगे वज़ीर दाखिला को यार? दिल जलता है इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया है। छोड़ो यार, दुआ करो कुछ ऐसी, कुछ अल्लाह पाक मजबूती कर दे कि पाकिस्तान से चले जाएं। पुलिस को बढ़ाएं और यहीं की कराची की पुलिस हो ताकि जो है ना उनको एक अपनायत भी लगे। तो अब आप जो है ना अगर ये पुलिसिंग ज़्यादा करेंगे, थाने को ठीक करेंगे तो क्राइम खुद ब खुद ठीक होता जाएगा। और मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ी जड़ जो है क्राइम की वो थाना ही है। अगर आप नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वज़ीर दाखिला से रिज़ाइन दे दें। मैं आपको बताऊं कि अगर ये चाहें कानून नाफिज करना तो ये आराम से कर सकते हैं, अगर ये इस पे तवज्जो करें। तो बात ये है कि जो अगर ये चाहते हैं अगर क्राइम पे कंट्रोल करें तो बिल्कुल होगा। अगर ये तो फिर ना करने वाली बात है। निकलता है कि यार बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करने में कि यार चलो अपना पेट काट के खुद कुछ भी नहीं लेंगे, बच्चों के लिए कुछ ले लेंगे और ताकि गुजारा हो जाए। अब उस बंदे का अगर रोड पे अगर ऐसा सीन हो जाए, मोबाइल भी लेके चले आए, अगर पैसे भी छीन के चले जाएं, तो भाई उसके तो खुदकुशी के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए और अपने आप को गोली मार देगा और क्या करेगा। मेरे को एक बात बताओ यार, महंगाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये वज़ीर आला वफाकी हुकूमत को जो है इस बात का नोटिस लेना चाहिए। कराची जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, माशी हब है। यहाँ लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अमन व अमान की सूरत हाल इससे ख़राब हो सकती है। जो डकैती और क्राइम की सूरत हाल जो आए दिन हो रही है, और रमज़ान के मौके पर तो चौकस हो जाना चाहिए हुकूमत को, रेंजर को, पुलिस को। ये है कराची की आवाम के दुख। इसके साथ ही प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।